ہاں جی، مٹی پانے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں منطقی انجام تک پہنچانا، اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی بات مان لیتے ہیں. یہ سنیں ذرا. جو جس سے خطرہ ہوتا ہے اسے پیسے دے دیتا ہے، اس سے لوگوں کو نیلام کرتا ہے. اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے. یہ جو ابھی آپ نے کہا وہ جو اٹارنی جنرل کا کہ یہ جنرل مشرف کے ساتھ تھا، یہ سب نیلام اپنے آپ کو کرتے ہیں. کوئی نظریہ تو ہے صحیح بات کہ جو پاور میں بیٹھے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس سے. اس کا کیا کام ہے کہ سمجھوتا کروا رہا ہے نواز شریف اور سرداری کا، کیا کیپیسٹی ہے. وہ ملزمان کو اپنا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے 15 مواقع دیے گئے اور ہر موقع پر یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ غائب ہو جاتے تھے. نیب کے تفتیشی جو افسر ہے، انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کی جرح مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں ہوئیں. یہ بار بار لنگر آن کرتے رہے اس کیس کو، اور یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ کیس کا فیصلہ آ جائے. وہ علیمہ باجی جو ہے وہ میں نے سنا وہ پہلے کہہ رہی تھی ہم چاہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ آ جائے. کل وہ کھڑی بار رو رہی تھی. وہ بھائی پہ رونا دھونا کا ہے کہ آپ تو چاہتے تھے نا فیصلہ آ جائے. اور کل میں نے دیکھا ایک کلپ، وہ شاہ خزاکار عباسی، جن کو مطلب میں چلے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بڑا خوش ہو رہے تھے اور وہ کہہ کے لگ رہے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ ان کے جو ہے وہ لیڈر کو سزا ہوئی ہے یا وہ چھپا ہی لیتے. بھائی اس طرح نہیں کرتے. مطلب کوئی ایک دکھانے کو، دنیا کو دکھانے کوئی مطلب تھوڑا بہت چہرے پہ کوئی بندہ لے آتا ہے کہ یار بڑا افسوس ہوا ہمارے لیڈر کو جو ہے بے گناہ، بقول ان کے بے گناہ سزا ہوئی. اور اس جرح کو مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں ہوئی ہیں. نیب کے انویسٹیگیشن آفیسر کی جرح کو مکمل کرنے کے لیے 35 سماعتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اور گواہان میں القادر یونیورسٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر اور مزید 35 گواہان تھے. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، عمران خان کی اپنی کیبنٹ کے وہ لوگ، پہلے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے معاملے کے بارے میں کہ کس طرح سے بند لفافے کے اندر اس کی منظوری لی گئی، اس کا بھی جو ہے وہ خود ان کے اپنے وزراء نے باہر آ کر میڈیا کے ساتھ بتایا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. 3-3.5 منٹ کے اندر کاروائی پوری ہوئی. ہمیں کہا جی ایک لفافہ ہے، کانفیڈینشیل ہے، بتا اور نہیں کر سکتے، بس اس کی منظوری دیں، اور ہم منظوری دے کر ہم باہر آ گئے. تو ان کے اپنے جو ہے وہ وزراء اس کے جو ہے وہ گواہان رہے ہیں. اور وہ عجیب ہائیڈ اینڈ سیک ہوتا تھا. کبھی بشرا بی بی نہیں ہے، کبھی عمران خان کی آنکھ نہیں کھلی، کبھی وکیل جو ہیں وہ کہیں پھنس گئے ہیں، اور اس طرح سے یہ سب کچھ جو چلتا رہا. اور اس کیس کے اندر جو دوسرے فریق ہیں پراپرٹی ٹائکون، ان کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے جملے فرمایا کرتے تھے. وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی. لیکن یہ جو پوری خفیہ ڈیل ہے، اس کیس کا مرکزی 2 کردار ہے، ایک بی بی، ایک بندہ. اور وہ ایک ہے شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب، اور دوسری ہے فرا گوگی بچی. اور یہ دونوں جو ہے انہوں نے مل کے اس ڈیل کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا. شہزاد اکبر صاحب کا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک بریف کیس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا لندن میں، کہ جہاں وہ کسی سے بریف کیس وصول کر رہے تھے. اور وہ بریف کیس اپنے لیے وصول کیا تھا کہ اس میں بھی عمران خان کا کچھ تھا. یہ میں نہیں جانتی، یہ تو شہزاد اکبر صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے عزت و احترام اور جاہ و جلال کے ساتھ ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. اب اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ جو لوگ باہر بھاگ گئے ہیں اور بھگوڑے ہیں، ان کو واپس لانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اب حکومت پہ تو ڈالی جائے گی. لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں کہ شہباز گل جیسا آدمی ہو جو پاکستان کے اندر ہمیشہ فساد کے لیے اور اداروں کے خلاف سازشوں کے لیے جو ہے وہ آج بھی اپنا پلیٹ فارم بھی استعمال کر رہا ہے، باہر بیٹھ کے بھی سازشیں کر رہا ہے. اور یہ شہزاد اکبر اس کیس کے اندر اب جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ملزم ہے اور اشتہاری ہے. اس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی. اور فرا گوگی بچی جو ہے وہ بتا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، نہیں 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا نہیں اچھا لگتا، دیکھو خاتون اول ہے. اور ان ریٹرن کیا ہوگا 5 کیرٹ کے ہیرے کے بعد، کہ وہ جو کوئی بند اور سیل ہے کوئی ان کا جو منصوبہ، اس کا دفتر کھول دیا جائے گا، اس کے تالے کھل جائیں گے. تو 5 کیرٹ جو ہے وہ اس کی قیمت تھی. اس کے بعد یہ کیس جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے گئے، کبھی سوشل میڈیا میں، کبھی میڈیا کے اندر. بالکل جو ہے وہ دامن صاف ہے. اور اب تو
مطلب ظلم اور بےہودگی کی انتہا یہ ہے کہ بڑے کھلے طریقے سے دیندہ دلیری کے ساتھ مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو وہ ویڈیو بھی یاد ہوگی نا جس کے اوپر عمران خان کے کان میں کہا جا رہا ہے جناب ذرا مذہبی ٹچ دیں نا, ذرا اسلامی ٹچ دیں. تو ان کو اسلامی ٹچ دینے اور مذہب کو سیاست میں اپنے گھنونے کردار کو چھپانے کے لیے استعمال کرنے کی پرانی عادت ہے, اور وہ پرانی عادت جو ہے وہ اب بھی اس کیس کے اندر یہ استعمال کر رہے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ خود برطانیہ کی ایجنسی نے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا کہ جی آپ کی یہ کچھ پیسے بنتے ہیں اور یہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں, اور اس اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ 1 جو کہا جاتا ہے اس میں بھیجنے کی بجائے جو سپریم کورٹ میں اس سے پہلے ایک جرمانہ ہوا تھا اس کے اندر اس کو بھیج کر ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک فیور دینے کی کوشش کی, اور اس فیور کے ان ریٹرن کیا ہوا میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جو آج کہتے ہیں نا ذاتی فائدہ تو نہیں تھا, ہم نے کچھ اس سے لینا تھوڑی تھا. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس کے اندر ان ریٹرن انہوں نے کیا لیا. ان ریٹرن لیا جی 6 کروڑ کی 450 کنال زمین, 6 کروڑ روپے کی 450 کنال زمین, 25.5 کروڑ اکاؤنٹ میں جو القادر کا اکاؤنٹ تھا ٹرسٹ کا اس میں 25.5 کروڑ کیش اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا. اس کے بعد 28 کروڑ 40 لاکھ روپے کی بلڈنگ بنی القادر کی, اور 51 لاکھ روپے کا فرنیچر, 6.5 لاکھ کے کمپیوٹر, اور جو فرا گوگی بچی ہے اس کے جو ہے وہ نام پر زمین وہ اس کے علاوہ ہے. اب فرا گوگی بچی آپ کو پتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی جو گھڑی تھی اس کو بیچنے سے لے کر چارٹر پلین پہ جانا, وہاں سے اس کو بیچ کے کیش جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آنا, وہ موصوفہ کا وہ بھی ایک جو ہے ریکارڈ موجود ہے. تو یہ جو فیکٹس ہیں ان کو یقیناً کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. کچھ بڑے پرٹیننٹ سوالات ہیں اس کے اندر. ایک تو کل سے بوکھلائے پھر رہے ہیں تحریک فساد والے, میں نے عجیب و غریب بیانات دیکھے. ایک وہ جو ہے عمر ایوب صاحب, آپ کو پتا نا نوے انقلابی ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا پوچھنا ہے تو حسن نواز سے پوچھیں. اس موصوف کو بتائیں کہ حسن نواز کے اوپر آپ کا جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا نا شہزاد اکبر کے انڈر, اس نے تمام تر تحقیقات خود بھی کی, این سی اے نے بھی کرائی, اور این سی اے نے انہی جو ہے وہ حسین نواز حسن نواز کے تمام تر اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کو چیک کر کے ان کو کلین چٹ دی. سو وہ حسن اور حسین نواز صاحب جو ہے ان کو این سی اے سے کلین چٹ ملی, اور یہ پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ اس کے اندر پکڑے گئے. تو موصوف کو یہ بتا دیں, ان کی یادداشت آج کل جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا, اور اگر پتہ نہیں تو بندہ بولا ہی نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیخ وقاص اکرم صاحب جن کے اوپر خود عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, ان کو تو ویسے اصولوں نہ باہر ہی نہیں آنا چاہیے, لیکن انہوں نے کل ایک وہ بڑا مذاقہ خیز بات کی. انہوں نے کہا بار بار کہتے ہیں کابینہ میں بند لفافے کے اندر جو ہے وہ جو ہے ڈاکومنٹس آئے, آپ بند لفافہ کھول لیں. کتنی مذاقہ خیز بات ہے. او بھائی بند لفافہ اب تو کھل گیا, لفافہ اس وقت کھولنا تھا, کیبنٹ کے سامنے کھولنا تھا, کیبنٹ کو بتانا تھا کہ آپ جو منظوری لے رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کی وہ انلیگل ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ لوٹی ہوئی دولت ہے جو پاکستان کے عوام کی واپس آئی تھی. تو بھائی جان بند لفافہ اس وقت کھولنا تھا, اب تو آپ کے سارے لفافے کھل گئے, اور لفافے کھلنے کے بعد اس کے اندر سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کے کیس بھگت رہے ہیں. سو یہ بند لفافے جو ہے یہ ان کو بھی اگر دماغ بند ہے تو اس پہ میں کر نہیں سکتی, لفافے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں. دوسری بات علیمہ باجی کی میں نے بتا دی, سزا کا انتظار کر رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں وہ ڈیل نہیں کریں گے, وہ سزا کو فیس کریں گے. اور کل وہ رو رہی تھی کہ بڑا افسوس ہے, ہاں نہیں میں نے ایک جملہ لکھا ہے, عمران خان جیسے شخص کو سزا دے دی گئی اس پہ بڑا افسوس ہے. کیوں جی عمران خان صاحب, مطلب ٹھیک ہے یہ آج ان لوگوں کے لیے بھی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے عمران خان کو سیاست میں پلانٹ کرنے کے لیے جعلی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا. اس کی تمام تر پاسٹ, اس کی تمام تر حرکتیں, تمام تر جو اس کا ریکارڈ ہے, اس کے باوجود صداقت اور امانت جیسا پاک ورڈ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا گیا, اور اب جو ہے وہ یہ صداقت اور امانت جو ہے وہ کس طرح اس کے پرخچے جو ہے وہ ہر کیس میں اڑ رہے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور جملہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایٹریبیوٹ کیا,
اور وہ جملہ تھا آج جو ہوا پہلے بھی ہو چکا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک سازش کر کے ایک وزیر اعظم کو خیالی تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پر جو ہے وہ جب نکلوایا تھا اور ان کے خلاف جب فیصلہ آیا تھا تو یہ میرا خیال عمران خان کو اپنی جو حرکتیں ہیں اور مکافات عمل انہی چیزوں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اب یہ بار بار جو کل سے میں ایک بات سن رہی ہوں جس کے اوپر میرا بہت کنسرن ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء بھی اور ایز اے پاکستانی بھی، کہ یہ جو بار بار اعلیٰ عدالتوں کو بیچ میں لاتے ہیں، یہ اعلیٰ عدالتوں کے ترجمان بنتے ہیں، پہلے ہی فیصلے سنا دیتے ہیں. کل سے وہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ عدالت میں ہم گئے اور یہ پہلی ہی پیشی میں یہ کیس ختم ہو جائے گا. یہ ان کو کون دے رہا ہے یہ ایشورنس؟ یہ ایشورنس ان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ کیسے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ تمام تر کیسز کے جو حقائق ہیں ان کو نظر انداز کر کے ان کو ریلیف دے دیں گے؟ تو مجھے اس کے اوپر بڑا کنسرن ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عدالتوں کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ خواہ مخواہ میں ان کو بدنام کرنے کی، ملائن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے بہاف پر جو ہے وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں اور یا کوئی بھی عدالت وہ کیسے نظر انداز کر سکتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت تھی جس کو پاکستان آنا تھا اور پاکستان اس کو جو ہے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، اس کو ایک جرمانے کی سیٹلمنٹ کی شکل میں دوسرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. کیسے نظر انداز ہوگا یہ فیکٹ؟ کیسے نظر انداز ہوگا یہ فیکٹ کہ این سی اے کو کہہ کے جو تمام تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی تھیں، جو شروع ہوئی بھی تھی، حسن اور حسین نواز کے تو پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن ان کے خلاف جو تحقیقات تھیں اس کو باقاعدہ طور پر ایک طریقے سے سیٹل کیا گیا. میرے پاس یہ دو جو ہے وہ پریس ریلیز، ایک ہے این سی اے کی اور ایک ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ جس نے پاکستان کے جو خزانے کے کروڑوں روپے ضائع کیے وہ بھی موجود ہے. یہ این سی اے کا ایک لیٹر ہے جی، یہ جو ان کی پریس ریلیز ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ این سی اے ایگریز 190 ملین سیٹلمنٹ آفٹر فروزن فنڈ انویسٹیگیشن. یہ این سی اے کی وہ جو ہے وہ پریس ریلیز ہے جو انہوں نے اس کیس کے بعد جاری کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت تھی جو ہم پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے یہ اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس پریس ریلیز کے اندر بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ لوٹی ہوئی دولت جو آ رہی ہے اس کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. The settlement is a civil matter. It does not represent a finding of guilt. یہاں پر ARE جو ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ تھا ان کا وہ باقاعدہ کلین چٹ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، لوٹی ہوئی دولت باہر سے ضرور آ گئی لیکن یہ گلٹی نہیں ہے، یہ ملزم نہیں ہے، ان کو ملزم مت سمجھیں. اس سے زیادہ کسی کو سیف گارڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ کسی کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ جو بریف کیس کا لین دین تھا وہ شاید اسی طرح کی پریس ریلیز کے لیے تھا. اور یہ دونوں پریس ریلیز جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت کیا یہ نظر انداز کر سکتی ہے یہ حقائق کہ زمین جو ہے وہ فرح گوگی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی؟ فرح گوگی کون ہے؟ وہ کون ہے فرح گوگی بچی جس کے جب بھی کارنامے سامنے آئے عمران خان ہو یا پنکی پیرنی صاحبہ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے؟ تو فرح گوگی کے نام پہ جو ہے وہ زمین ٹرانسفر کس مد میں ہوئی؟ کابینہ سے بند لفافے میں اور کانفیڈینشل کہہ کے کیا منظوری نہیں لی گئی؟ اس حقائق کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا 5 کیرٹ کا ہیرا نہیں مانگا گیا؟ ان حقائق کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ پہلے زلفی بخاری اور پھر اپنے اور اپنی بیوی کے نام کے اوپر اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ کو بنوانا، یہ اٹ سیلف ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک شخص جو سرکاری عہدے پر موجود ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ کے جو ہے وہ اس کا ٹرسٹی بنتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. ایسا ہی تو کیس مریم نواز پہ بنایا تھا جس پہ کہا کہ وہ تو اپنے بھائی کی جو ہے وہ جائیداد کے لیے وہ ٹرسٹی بنی تھی لیکن اس کے اوپر آپ نے ان کا میڈیا ٹرائل کیا، ان کو جو ہے ملائن کیا. اور آج ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وہ وزیر اعظم نہیں تھی، ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے سرکاری عہدے پہ ہوتے ہوئے ایک پرائیویٹ ٹرسٹ کی جو ہے وہ ٹرسٹی وزیر اعظم اور اس کی بیوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ابھی جو مذہب کارڈ استعمال ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھانے کی سزا مل رہی ہے.
بے شرم و شرم کرو. ایک تو القاعدہ کو جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا, وہ چھوٹو موٹو پتہ نہیں کون سا وہ کارٹون دیکھ رہی, موٹو پتلو کوئی کارٹون وہ بچیاں دیکھ رہی تھیں, وہ وہاں پر جو کمپیوٹر ان کو ملے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ جانے کون سی تعلیم دی جا رہی ہے. کل چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے اس کو دیکھیں گے, اور بچوں کو اچھی تعلیم بھی ملے گی. وہاں کے لیپ ٹاپس, چونکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو یاد بھی کر رہی تھیں, ان کو دعوت دے رہی تھی کہ ہماری بھی یونیورسٹی میں آئیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس حکومت پاکستان کا خزانہ تھا, پنجاب کی حکومت تھی, KPK کی حکومت تھی, بلوچستان کی حکومت تھی. عمران خان کو کس نے روکا تھا کہ وہ پورے ملک میں یونیورسٹیاں بنا دیتا, پورے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹیاں بناتا؟ کس نے روکا تھا؟ اپنے جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے تم نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چھوڑو, تم نے عام یونیورسٹیاں بھی نہیں بنائی. اور اس یونیورسٹی کے لیے چونکہ اس کے اندر سیٹلمنٹ کی تھی, کیونکہ اس کے اندر فائدہ لینا تھا, یہ اس یونیورسٹی کو اپنے فائدے کے لیے بنا کر اب اس کا نام استعمال کر رہے ہو. کبھی سیرت النبی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو, نعوذ باللہ, کبھی تم جو ہے وہ ان کے پاک ہستیوں کے نام لیتے ہو. تمہاری حیثیت ہے پاک ہستیوں کے نام لینے کی, لیکن ان کے یہ مذہب کارڈ کھل کے بیچتے ہیں, اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھنے اور سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اب یہ جو ایک لائن تھی آخری NCA کی جو اس کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ایسٹس ول بی ریٹرن ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان, ول بی ریٹرن ٹو اسٹیٹ آف پاکستان, یعنی ریاست پاکستان کی ملکیت ہے. بٹ انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کرا دیا فار اے فرینڈ. سو یہ جو ڈاکہ ڈالا عمران خان اور اس کی بیوی نے, اس کی کل جو چیزیں ملی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں, پتہ نہیں کیوں کل یہ دیکھتے دیکھتے مجھے کچھ پرانی چیزیں یاد آ گئی. میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, ذرا ایک تصویر دکھائیں جی پہلی, ایک پیچھے کریں ذرا. یہ ہے جی سابق وزیر اعظم پاکستان, اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بددیانت, کرپٹ اور کرپشن کیسز پہ نکالا ہوا. کہہ رہا پچھلا والا بھی دکھائے, پچھلا والا بھی, اور پیچھے کریں. یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے عمران خان کی شان میں قصیدے پڑھا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلیں. یہ ہے جی پناما کیس کا جو فیصلہ آیا تھا, اور ہم سب پنجاب ہاؤس میں اس وقت موجود تھے. یہ میاں صاحب کی اس وقت جو ہے وہ سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو ہے یہ تصویر ہے. اور کل ہمیں جو ہے وہ کچھ ٹائیگر صحافی وہ یہ بتا رہے تھے عمران خان صاحب ہنس پڑے, مسکرا دیے, حالانکہ وہاں پر جو نیوٹرل لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آتے, اور ان کو جو ہے ان کی ٹانگیں کانپتے ہوئے لوگوں نے سرے عام وہاں دیکھا ہے. اور وہاں پر کل انڈیپینڈنٹ صحافی چلے گئے, اس پہ ان کو مجھے تکلیف ہو گئی, اور وہ علیمہ باجی وکھرا رو رہی ہیں. باقی ان کا وہ جو سوشل میڈیا وہ دیکھیں جائے, جرنلسٹ چلے. بھائی تم لوگوں کو جرنلسٹوں کی عادتیں تو نہیں رہی تھی, تو جرنلسٹ کل گئے, انہوں نے جا کے جب سوال پوچھے تو عمران خان کے چراغوں میں روشنی نہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.